فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں آیا ڈائیورس کے سائن ہیں کہ آپ کی شادی ٹوٹ تو نہیں جائے گی. تو بہت زیادہ جو ہے نا کمنٹس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ میری شادی کیسے رہے گی، میری شادی کی لائن اس طرح سے ہے اس طرح سے ہے، تو آپ پلیز بتائیں. تو یہ میں نے انہی فرینڈز کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ انہیں ان کے سوال کا ہر سوال کا جواب مل جائے. تو یاد رکھیں، جب بھی ہم نے کسی بندے کی جب ہم نے شادی کی لائنز کو دیکھنا ہوتا ہے، آیا اس کی شادی کامیاب ہوگی کہ کامیاب نہیں ہوگی، سب سے پہلے ہم اس انسان کی ہاتھ کی شیپ دیکھیں گے کہ اس انسان کی ہاتھ کی شیپ کیسی ہے. پھر ہم اس کی انگلیوں کا سائز دیکھیں گے. اگر انگلیوں کے سائز میں کوئی کمی بیشی ہوگی وہ بھی اس کی شخصیت میں نیگیٹو چیزیں لائے گی. اسی طرح اگر اس کا انگوٹھا اچھا نہیں ہوگا تو وہ بھی اس کی شخصیت میں بہت بڑی پرابلم کریٹ کرے گا. اسی طرح اگر اس کا وینس ماؤنٹ دبا ہوا ہے، اگر اس کا جوپیٹر ماؤنٹ دبا ہوا ہے، تو یہ چیزیں بھی، اور جو ہے مون ابھارے کمر وہ بھی اگر ڈسٹرب ہے، وہاں پہ اگر کراسز ہیں یا جالی کا نشان ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کی طلاق ہونے میں اس کا باعث بن سکتی ہیں. اور دماغ کی لائن بھی اگر اچھی نہ ہو، دل کی لائن بھی اچھی نہ ہو، تو ساری لائنوں کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے. ابھاروں کو بھی سٹڈی کرنا پڑتا ہے، انگلیوں کے سائز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ اس کی زندگی کامیاب رہے گی، شادی کامیاب رہے گی کہ نہیں رہے گی. اگر تو آپ کا ایک مضبوط آپ کے پاس انگوٹھا ہے، لمبا اور مضبوط انگوٹھا ہے، اس کے یہ دونوں پور بالکل برابر ہیں، انگوٹھا سیدھا ہے، اسٹریٹ ہے، بڑا زبردست ہے، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کی یہ جو جوپیٹر فنگر ہے، یہ بھی یہ نہ ہو کہ اتنی چھوٹی ہو، یعنی کہ یہاں تک ہو. اگر اتنی چھوٹی ہوگی یا تھوڑی سی بڑی ہوگی تو یہ بھی پرابلم پیدا کرے گی. اسی طرح اگر آپ کی یہ چھوٹی فنگر جو ہے یہ بھی بہت چھوٹی ہوگی تو یہ بھی بہت پرابلم کرے گی. اور اگر آپ کا ایسے انگوٹھا ایک پتلا سا انگوٹھا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت پرابلم پیدا کرے گا. چھوٹا انگوٹھا، چھوٹی انگلی، جو سب سے چھوٹی انگلی اگر یہ بہت زیادہ چھوٹی ہوگی یہ بھی بہت زیادہ پرابلم پیدا کرے گی. اور یہ جو جوپیٹر کی فنگر ہے یہ چھوٹی ہوگی تو یہ بھی بہت زیادہ مسئلے پیدا کرے گی. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. چھوٹا انگوٹھا، اگر انگوٹھا بہت زیادہ کمزور ہوگا تو ایسے بندے کے اندر قوت فیصلہ کوئی نہیں ہوگی، جرأت کوئی نہیں ہوگی. ایسا بندے کے اندر جو ایک ہوتی ہے نا زندگی کے ساتھ لڑنے کی ایک جو جرأت ہوتی ہے، جو ایک انرجی ہوتی ہے، اس چیز کی کمی ہوتی ہے. اور جب آپ کی یہ جو شہادت کی فنگر یہ جو بہت چھوٹی ہو تو پھر ایسا لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار پاتے، عقل کے ساتھ کام نہیں لیتے. ایسے لوگوں کا جو دماغ ہے نا وہ ان کے دوسرے بہن بھائی ان کے دماغ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی میرج لائف کو اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ کر بیٹھتے ہیں اور اپنا عقل استعمال نہیں کرتے. اسی طرح جب یہ انگلی چھوٹی ہو، یہ اس سے بھی چھوٹی ہو، یہاں تک آ رہی ہو، اور یہ والی یہاں تک آ رہی ہو، تو یہ جب انگلی چھوٹی ہو جاتی ہے، جو سب سے چھوٹی انگلی ہے، تو یہ بھی انسان کے اندر جھجک پیدا کرتی ہے، کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے، بندے کے اندر لاپرواہی آ جاتی ہے. بندہ بہت ساری اپنی پرابلم جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتا. تو یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ وینس ماؤنٹ ابھارے زورا یہ آپ کا دبا ہوا ہو، بہت پچکا ہوا ہو، ہاتھ آپ کی ہتھیلی کی رنگت بالکل پیلی سی ہو، یہ زندگی کی لکیر ہے یہ بھی ایسے 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 ٹوٹی ٹوٹی ہو، دماغ کی لکیر بھی آپ کی ایسے ہی اس طرح کی ہو، ان کی ویوی سی ہو اس طرح کر کے، اور مدھم سی ہو، اور دل کی لائن بھی یہاں سے چھوٹی سی ہو، پھر کیا ہوگا؟ آپ کا جب ابھارے زورا دبا ہوا ہوگا، یہ آپ کا ابھار دبا ہوا ہوگا، آپ کا یہ جو جوپیٹر کا ماؤنٹ ہے ابھارے مشتری یہ والا ماؤنٹ، اس کو یاد رکھیں یہ مشتری کا ماؤنٹ ہے، یہ بھی اگر آپ کا دبا ہوا ہے، یہ ماؤنٹ بھی دبا ہوا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر آپ کی شادی کامیاب ہو. پھر بہت سارے مسئلے آپ کی میری لائف میں آ جائیں گے، خاص طور پر جب آپ کی یہ شہادت کی انگلی بھی چھوٹی ہوگی اور یہ آپ کی سب سے چھوٹی انگلی بھی چھوٹی ہوگی. یہ اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یار اس کی شادی جو ہے وہ ناکام ہوگی، یا پھر اس کی شادی کی لائن پہ ہم طلاق کے سائن دیکھیں گے. سب سے پہلے ان چیزوں کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اور جب پھر ہم عام طور پر جب آپ کو یہ کمزور انگوٹھا، شہادت کی انگلی چھوٹی، اور یہ سب سے چھوٹی جو انگلی ہے یہ بھی چھوٹی نظر آئے گی، وینس ماؤنٹ دبا ہوا ہوگا،
یہ جوپیٹر ماؤنٹ بھی دبا ہوا ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی آپ کی شادی کی لائن بالکل سیدھی اور پیاری اور صاف نظر آئیں۔ ان میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس طرح کے کٹس بھی نظر آئیں گے، یہ ایسے دو شاخہ بھی ہو جائے گی اور یہ ایسے ٹوٹے گی بھی۔ تو سب سے جو بڑے سائن ہوتے ہیں نا ڈائیورس کے، وہ آپ ان کو سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اس طرح سے شادی کی لائن میں جزیرہ آ جائے، یا شروع میں جزیرہ آ جائے، پھر درمیان میں جزیرہ آئے اور پھر آگے بھی جزیرہ آئے، یا پھر ایسے جزیرہ آ جائے، پھر یہاں پہ آگے کراس آ جائے، پھر شروع میں بھی کراس آئے، ادھر بھی کراس آئے، پھر ایسے 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 ہو جائے، پھر اس کی لائن کے نیچے سے ایسے لائنیں نکلیں، پھر ایسے اوپر بھی لائنیں نکلیں اور پھر نیچے بھی لائنیں نکلیں ایسے۔ تو میں سارے آپ کو سائن بتا دیتا ہوں جو ڈائیورس کے ہیں۔ اس طرح سے لائن ٹوٹے، آگے جا کے ایسے دو شاخہ ہو جائے، اور اسی طرح یہاں پہ چل کے یہاں پہ کوئی تل آ جائے، پھر یہاں پہ تل آ جائے یا کوئی ایسے جزیرہ سا آ جائے، پھر یہ شادی کی لائن ایسے بہت نیچے کی طرف گر جائے، ایسے نیچے کی طرف گر جائے۔ اگر یہ نیچے کی طرف بری طرح گر جائے تب بھی شادی کی لائن پرابلم پیدا کرتی ہے، اور اگر یہ شادی کی لائن ایسے بہت لمبی ہو کے آگے کی طرف نکل جائے اور اس میں بھی پھر کٹس آ جائیں، تب بھی یہ ایسی شادی میں نے کامیاب ہوتے کام ہی دیکھی ہے، ایماندار سے بتا دوں جتنی بھی میری اسٹڈی ہے۔ تو اس صورت میں بھی انسان جو ہوتا ہے وہ طلاق کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو طلاق کے میں باقی سائن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ سمجھ لیں اچھی طرح۔ اگر آپ کی یہ شادی کی لائن ہے، یہ کمزور سی ہے، بہت ہی پتلی اور کمزور سی ہے، چھوٹی سی ہے، یہ بھی اگر اتنی لائن ہے تو شادی ٹوٹ جائے گی، مسئلے مسائل بنیں گے۔ بے شک اس میں کٹس نہ ہو، بالکل ہلکی مدھم سی لائن ہوگی تو شادی ٹوٹ جائے گی۔ شادی کی لائن وہی بہترین ہوتی ہے جس میں آپ کی شادی کی لائن اس طرح ہو اور یا اس طرح ہو، اس میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہ ہو۔ اگر آپ کی لائن اس طرح کی ہوگی یا اس طرح کی ہوگی پھر آپ کی شادی کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ کامیاب شادی کی سائن ہوگا، یہ والا، یہ ہلکی سی نیچے کی طرف آئے گی یا بالکل سیدھی رہے گی، یہ کامیاب شادی کے سائن ہے۔ لیکن اگر اس لائن میں آپ کو ایسے کٹس نظر آتے ہیں، یا ایک بہت بڑی دو لائنوں نے کاٹا ہوا ہے، یا آگے جا کے اس کو کسی لائن نے کاٹ دی ہے، تو آپ کی شادی پرابلم میں چلی جائے گی۔ ایسے آگے جا کے یہ آگے دو شاخہ ہو گئی، آپ کی لائف پرابلم میں چلی جائے گی۔ ایسے جا کے آپ کی شادی اس طرح ہو گئی ہے، ایسے باہر نکل آئی ہیں، پھر بھی آپ کی جو لائف ہے نا اس میں مسئلے مسائل بن جائیں گے۔ پھر اس میں اگر کوئی جزیرہ ہے، کوئی دائرہ ہے، کوئی تل ہے، تو یہ بھی آپ کی جو ہے نا شادی وہ طلاق کی طرف جا سکتی ہے، کیونکہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو مین چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ خالی یہ نہیں ہے کہ اب یہاں پہ اگر آپ کو یہ سائن تو نظر آ گئے، لیکن اگر آپ کی زندگی کی لائن بہت زبردست ہے، دماغ کی لائن بڑی پیاری ہے، دل کی لائن آپ کی ایسے ہے، یہ زبردست ہے، لیکن سائن آپ کے یہ آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ سائن نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس طرح شادی کی لائن ٹوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کے جو لائنیں ہیں وہ ساری صحیح ہیں۔ آپ کی یہ جو شہادت کی انگلی ہے یہ بھی تھوڑی لمبی ہے، یہ بھی اب تھوڑی لمبی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جو بھی یہ ہوں گے نا شادی کی لائن میں جو خرابیاں آئیں گی، یہ آپ کا اگر انگوٹھا بھی مضبوط ہے، آپ کی شہادت کی انگلی بڑی ہے، آپ کی چھوٹی انگلی بڑی ہے، آپ کا دماغ بہت زبردست ہے، آپ کا دل بہت اچھا ہے، پھر یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں پرابلم تو آئیں گے، لیکن آپ اپنی ذہانت سے، اپنی عقل مندی سے حالات کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کریں گے۔ جہاں جہاں جو بھی اختلافات ہوں گے آپ ان کو ٹھیک کریں گے، اپنی بیوی سے سوری کر لیں گے، اگر بیوی کے جو والدین ہیں ان کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے، آپ ان کو بھی ٹھیک کر لیں گے۔ تو یعنی کہ آپ اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس جی طلاق کا ایک سائن آپ کو شادی کی لائن پہ نظر آ گیا تو بس جی اب تو طلاق ہی ہونی ہے، اب تو اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، سب کچھ انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو اپنی شادی کو بچا بھی سکتا ہے، اس کے لیے انسان کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، دونوں کو صبر کرنا پڑے گا، کمپرومائز کرنا پڑے گا، تو ان کی شادی بچ سکتی ہے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو واقعہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو فرینڈز، اگر کسی نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہو تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ نے میرے اسی نمبر پر رابطہ کرنے۔ کمنٹس میں اگر کوئی اور شخص آپ سے یا آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے۔
ٹھیک ہے جناب. تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.